نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 171 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، یعنی جو میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں میری سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوگا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس سے ہر سنت مراد ہے یا ایسی سنت مراد ہے جو متروک ہو گئی ہو؟ جواباً عرض ہے کہ اس روایت میں جو 100 شہیدوں کی بات ہے وہ نہایت ہی ضعیف روایت ہے، لیکن دوسری روایت میں صرف ایک شہید کے برابر ثواب ملنے کا ذکر ہے، وہ اس کے مقابلے میں کم ضعیف ہے، اور بہر صورت ایسی سنت کے بارے میں بشارت سنائی جا رہی ہے جسے لوگوں نے ترک کر دیا ہو، اس کے احیاء پر یہ اجر و ثواب ہے کہ جیسے کہ ایک مجاہد اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اسی طرح ایک متروک سنت کو زندہ کرنے والا بھی اپنے نفس پر جبر کرتے ہوئے اور معاشرے کی طرف سے ناگواری کو انگیز کرتے ہوئے سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کو اس ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ بہرحال احیاء سنت پر اجر و ثواب کی فضیلت اس حدیث سے ثابت ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں بارش بہت ہوتی ہے جس کی وجہ سے بارش کے موسم میں چھینٹیں کپڑوں پر لگ جاتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے شہر میں بطور خاص ہمارے محلے میں صفائی کا اچھا انتظام نہیں ہے، تو مسجد میں آتے جاتے جو چھینٹیں کپڑوں پر لگ جاتی ہیں کیا اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا پہلے چھینٹوں کو دھونا پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جب تک نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو ان بارش کی چھینٹوں کو ناپاک نہیں قرار دیا جائے گا، تاہم بہتر یہی ہے کہ ان چھینٹوں سے بچا جائے، اور بہت زیادہ چھینٹیں لگ جائیں تو کپڑا دھو کر ہی نماز ادا کی جائے۔ البتہ فقہا نے لکھا ہے کہ جس کو آنے جانے میں زیادہ دقت پیش آتی ہو اور راستہ بھی بارش کے پانی سے تربتر ہو تو اس کے لیے چھینٹوں کی سہولت اور رخصت دی گئی ہے۔ سوال کر رہے ہیں مسجدوں میں ترنگا جھنڈا لہرانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد میں کسی طرح کا جھنڈا نہیں لگانا چاہیے، اور اگر دفع شر کے لیے کہیں لگانا پڑے تو حدود مسجد سے باہر کے حصے میں لگا سکتے ہیں، اندر کے حصے میں نہ لگائیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں جب جماعت ہوتی تھی تو سب سے پہلے امام کے پیچھے مرد، پھر بچے اور پھر عورتیں کھڑی ہوتی تھیں، تو سوال یہ ہے کہ جب کوئی مسبوق ہوتا تو وہ کہاں کھڑا ہوتا تھا؟ جواباً عرض ہے کہ مسبوق آدمی مردوں کی صف میں آ کر ملتا تھا، اور جتنے مرد آ کر ملتے جاتے تھے اسی حساب سے بچے اور عورتیں پیچھے ہوتی چلی جاتی تھیں، اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کیا صدقہ کھانا جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر وغیرہ صرف نادار اور فقیر شخص کھا سکتا ہے، مالدار شخص نہیں کھائے گا۔ البتہ نفلی صدقے میں مالدار کے کھانے کی بھی گنجائش ہے۔ سوال ہے کہ ایک صاحب نصاب عورت کا کچھ زیور گم ہو گیا تھا
4 سال کے بعد وہ مل گیا اور اس نے وہ ملا ہوا زیور صدقہ کر دیا، تو سوال یہ ہے کہ اس گمشدہ زیور کے جو 4 سال گزرے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جو گمشدہ زیور تھا، جتنے سال وہ گم رہا اس کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب رہی ہو پھر بھی۔ سوال کر رہے ہیں کہ اس سال چند حجاج کرام نے منی جانے سے 2-4 روز قبل اپنے کمرے سے احرام باندھ کر حج کی پیشگی نیت سے حرم میں آ کر طواف کیا، سعی کی، حلق اور قصر کرایا، اس کے بعد احرام کھول دیا، پھر 7 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھا اور منی روانہ ہو گئے، حج کے تمام ارکان ادا کیے، طواف زیارت کیا، لیکن سعی نہیں کی۔ اب ہندوستان آ کر احساس ہوا کہ کچھ غلطی ہو گئی ہے، تو اب ان پر کیا لازم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ سے 2 جنایتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ منی جانے سے 2-4 روز قبل حج کا احرام باندھا اور صحیح کر کے حج کیے بغیر کھول دیا، تو اس احرام کو توڑنے کی وجہ سے ایک دم لازم ہے، اور بعد میں 7 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا مگر اس میں صحیح نہیں کی جو واجب تھی، لہذا صحیح کے ترک کی وجہ سے دوسرا دم لازم ہے، تو اب حدود حرم میں یہ 2 دم جنایت ادا کروا دیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کریں، بغیر مسئلہ پوچھے ہوئے اس طرح کے عمل سے بچنا چاہیے۔ سوال ہے کہ مدرسے کے وہ اساتذہ جو خدمت سے معذور ہو گئے ہیں ان کو مدرسے سے بطور پنشن وظیفہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مدرسے کے ضابطے میں پنشن کی دفعہ شامل ہے اور سب کو معلوم ہے کہ یہاں پنشن دی جاتی ہے، تو معروف طریقے پر امدادی فنڈ سے پنشن دینے کی گنجائش ہے۔ سوال ہے کہ نکاح میں کون کون لوگ گواہ بن سکتے ہیں؟ مثلاً والد، بھائی، بیٹا، بھانجا، ماموں، چچا، تایا وغیرہ کی گواہی نکاح میں معتبر ہے یا نہیں؟ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ فقہا کی عبارت ہے کہ والفرع لأصلہ وإن علا وبالعکس للتہمۃ، اس عبارت سے بظاہر پتہ چلتا ہے کہ قریبی رشتہ دار گواہ نہیں بن سکتے، تو پھر عبارت کا کیا مطلب ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو نکاح کا انعقاد ہے، تو اس میں تو کوئی بھی گواہ بن سکتا ہے، باپ ہو، بیٹا ہو، بھانجا ہو، پوتا ہو، کوئی بھی ہو، 2 مسلمان گواہ مجلس نکاح میں حاضر ہوں تو نکاح منعقد ہے۔ لیکن اگر بعد میں ثبوت کی ضرورت پیش آئے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ بیٹے کی گواہی یا باپ کی گواہی اس کے حق میں معتبر نہیں ہوتی، تو جو فقہ کی عبارت ہے وہ ثبوت کے بارے میں ہے، اور جو اصل مسئلہ ہے اس کے اندر ایسی کوئی قید نہیں ہے، نفس نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اس میں بیٹے باپ کی گواہی سب چلتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نکاح کے اندر جو رجسٹر میں گواہ لکھے جاتے ہیں صرف وہی گواہ نہیں ہوتے، بلکہ پوری مجلس میں جتنے لوگ ہیں سب گواہ ہیں، چاہے ان کا نام رجسٹر میں ہو یا نہ ہو، وہ خود گواہ بن جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بیٹے کی گواہی کا انکار کرے تو دیگر جو حضرات موجود ہیں وہ بھی گواہی دے سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ ہمارے مدارس اور اسکولوں میں کلاس کے شروع، درمیان اور آخر میں گھنٹی بجاتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندو مذہب میں پوجا کے وقت گھنٹا بجاتے ہیں، اور اسلام میں تو نماز کے لیے اذان کو مشروع کیا گیا ہے، لہذا گھنٹا بجانا صحیح نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، تو آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ گھنٹے کے وقت کے لیے گھنٹی بجانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جو مندروں میں گھنٹے بجتے ہیں ان کا انداز الگ ہوتا ہے، اور مدارس میں جو گھنٹے بجائے جاتے ہیں
اس کا انداز الگ ہے، اس میں کوئی تشبہ نہیں پایا جاتا۔ اس لیے وقت کی تعیین یا وقت کو بتلانے کے لیے اگر گھنٹہ بجایا جائے تو شرعاً حرج نہیں۔ سوال ہے حقوق اللہ کی اہمیت زیادہ ہے یا حقوق العباد کی؟ کیونکہ بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ لوگوں کی حق تلفی اللہ کی حق تلفی سے بڑا جرم ہے۔ جواباً عرض ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور بندہ چونکہ کمزور ہے اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے۔ پوچھتے ہیں شراب کی بوتلوں کی تصویر یا ویڈیو فروخت کر کے جو پیسہ کمایا جائے وہ حلال ہے یا نہیں؟ جیسا کہ آج کل انٹرنیٹ پر شراب کی بوتلوں کی تصویریں فروخت ہوتی ہیں جن کی قیمت لاکھوں ڈالر کی ہوتی ہے، اور اسے آرٹ اور فنکاری کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ محض بوتل یا اس کی تصویر اگر کوئی شخص فروخت کرے تو وہ اسے حرام تو نہیں کہا جائے گا، لیکن چونکہ یہ شراب کی کو عام کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور اس میں شرابیں پی جاتی ہیں، اس لیے مسلمان کے لیے اس طرح کے کاروبار میں شرکت کرنا مکروہ ضرور ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم ایک اشتہار چھپوانا چاہتے ہیں اور اسے مسجدوں میں لگانا چاہتے ہیں جس میں نمازی کے آگے گزرنے کی برائی بیان کی جائے گی، اور اس میں یہ حدیثیں لکھنا چاہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو 40 سال بیٹھے رہنے کو ترجیح دیں، اور قصداً نمازی کے آگے سے گزرنے والا شیطان ہے اس کو روکا جانا چاہیے، اور نمازی کے آگے سے قصداً گزرنا زمین میں دھنس جانے سے زیادہ برا ہے، اور اگر تم نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کو معلوم کر لو تو 100 سال تک کھڑے رہو۔ تو جواباً عرض ہے کہ یہ سب روایات ثابت ہیں اور ان کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے اور لکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آگے سے گزرنے کے متعلق جگہوں کے اعتبار سے مسائل الگ الگ ہیں۔ مثلاً بڑی مسجد ہے تو اس کے آگے سے گزرنے کی ایک حد ہے، کھلا میدان ہے تو اس کے آگے گزرنے کی حد ہے، کوئی آدمی عین نمازی کے آگے کھڑا ہوا ہے اور پھر وہ اپنی جگہ سے ہٹنا چاہتا ہے، اس کے مسائل الگ ہیں۔ اسی طرح کوئی غلط جگہ پر نیت باندھ لی کسی نے اور گزرنے والوں کے لیے دقت ہو رہی ہے تو اس کے مسائل الگ ہیں، اس لیے جب اشتہار چھاپا جائے تو ضروری مسائل بھی اس کے ساتھ لکھ دیے جائیں تاکہ کوئی دشواری نہ ہو، اور کسی عالم اور یا مفتی سے مشورہ کر کے دکھا کر کے اس کو شائع کیا جائے۔ پوچھتے ہیں ایک گاؤں ہے جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا اور اس گاؤں میں 100 آدمی ہیں، ان میں سے 40 آدمی دوسرے گاؤں میں جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور 60 آدمی جمعہ نہیں پڑھتے۔ اب اگر یہ سوچ کر کہ 100 کے 100 آدمی جمعہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اسی گاؤں میں نماز شروع کر دی جائے تو کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس گاؤں میں یہ دیکھا جائے گا کہ کل آبادی ہندو مسلم ملا کر کتنی ہے۔ اگر 3000 یا اس سے زائد کی آبادی ہے تو وہاں جمعہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن اگر کم آبادی ہے، گاؤں چھوٹا ہے، تو وہاں جمعہ قائم نہیں کریں گے، محض اس وجہ سے کہ 100 کے 100 لوگ آدمی جمعہ پڑھنے لگیں، ایسی دیہات کی جگہ پر جمعہ قائم نہیں کیا جائے گا۔ سوال ہے کہ جو لوگ پیسہ خیرات کرتے ہیں ان کا پیسہ مکتب میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نفلی صدقہ ہے تو مکتب میں لگا سکتے ہیں، فرض یا واجب صدقہ ہے تو وہ نہیں لگائیں گے۔ سوال ہے کیا کسی مدرسۃ البنات میں مرد محتمم کسی بچی کی پٹائی کر سکتا ہے
اور اس محتمم کا بچیوں سے پردہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کوئی بھی نامرد نامحرم بچی کو نہیں مار سکتا، کوئی بھی مرد نامحرم بچی کو نہیں مارے گا، اور بڑی بچیوں سے سبھی نامحرم مردوں کو پردہ کرنا ضروری ہے، چاہے وہ محتمم ہو یا کوئی اور۔ اس لیے محتمم حضرات کو خصوصی طور پر احتیاط کرنی چاہیے، جو بھی تنبیہ وغیرہ کرنی ہو وہ استانیہ کریں، معلمات کریں، بچیوں پر کوئی بھی غیر محرم مرد ہرگز ہاتھ نہ اٹھائے اور نہ ان سے بے پردہ رہے، اس سے بڑے فتنے رونما ہوتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ جو شخص کسی نیک عورت پر تہمت لگائے تو اگر وہ 100 سال تک بھی سجدے میں پڑا رہے اور توبہ نہ کرے اور اس عورت سے معافی نہ مانگے تو وہ جہنم میں جائے گا، اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ تو کوئی حدیث نہیں ملی، لیکن تفسیر ابن کثیر میں یہ عبارت موجود ہے حدیث کی طرف سے کہ قذف المحصنۃ یہدم عمل مئۃ سنۃ، کہ ایک پاک باز عورت پر تہمت لگانا 100 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس سے اس بات کی قدر تائید ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بڑا گناہ ہے، حدیث میں بھی آتا ہے بڑے گناہوں کے اندر پاک باز عورت پر تہمت لگانا بھی شامل ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہے اور اس کا شوہر 3 سال سے انڈیا سے باہر رہتا ہے اور وہ طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، تو اب عورت کیسے الگ ہو؟ اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عورت کو چاہیے کہ قریبی محکمہ شریعہ میں اپنا مقدمہ پیش کرے اور اس کے فیصلے کے مطابق عمل کرے۔ محکمہ شریعہ والے شوہر سے رابطہ کریں گے اور اس کا بیان لیں گے، اگر دونوں کی بات سن کر کے یہ مناسب لگے گا کہ طلاق دینا بہتر ہے تو اس سے کہیں گے کہ وہ طلاق دے، اگر طلاق نہیں دے تو پھر حقوق ادا کرنے کی تاکید کی جائے گی، یہاں آ کر کے کرے یا اپنے پاس بلائے۔ سوال ہے کہ ایک امام صاحب اذان کے بعد بآواز بلند نمازیوں سے دعا اور درود و سلام پڑھواتے ہیں، کیا یہ عمل سنت سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کا التزام صحیح نہیں ہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔